افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ روشنی قرآن کی ہے، تازگی ایمان کی ہے، پختگی اے کان کی ہے، اور فلاح انسان کی ہے۔ اس کو ہے سینے سنبھالے، ذہن و دل پائے اجالے، ہے سبق اس کے نرالے، سنتے ہیں ایمان والے۔ خلاصۂ تفسیر قرآن۔ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام کے تذکرے میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے ایک ہی بات کہی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو مجھے تمہارے اوپر دردناک عذاب کے آنے کا ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ تم میری بات نہ مانو، تم پر عذاب آ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم نے بجائے اس کے کہ بات مانتی، ان کے کسی بات کو تسلیم کرتی، آگے سے کہنا یہ شروع کر دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا ہی ایک بشر ہے، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تیری پیروی صرف وہ لوگ کریں گے جو ہمارے اندر سب سے زیادہ نعوذ باللہ رذیل ہیں، ذلیل ہیں، نعوذ باللہ، اور غریب لوگ۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیتے، تمہاری ہمارے اوپر کوئی شان نہیں ہے، کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس لیے اپنی دعوت کو اپنے پاس رکھ اور چل جائے یہاں سے، نعوذ باللہ من ذلک۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام، 950 سال، تھوڑا عرصہ نہیں، اتنی تو آج کل زندگیاں بھی نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے اتنی اللہ کی تبلیغ کی، اور بعد میں مسلمان چند لوگ مسلمان ہوئے۔ جب ایسا ہوا کہ سارے اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور کلمہ نہ پڑھنے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل، ان کی بیوی بھی شامل۔ جب یہ بات ہوئی تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت قبول نہ کرنے والوں پر عذاب نازل کیا، اور کہا، اے نوح علیہ السلام، آپ ایک بیڑا تیار کریں اور اس کے اندر ہر قسم کا ایک جوڑا بٹھا لیں، سوائے مشرک کے، مشرک کو نہیں بٹھانا، مشرک بندہ آپ کے اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جوڑے کو بٹھانے کا کہا سوائے مشرک کے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی جتنے ہیں جانور، سارے کے سارے جوڑے یہ بھی مشرک سے بہتر ہوتے ہیں، مشرک جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ جانور کبھی کسی دربار پہ جا کے اپنا سر نہیں ٹیکتا، کسی ٹیری پہ جا کے اپنا سر نہیں ٹیکتا، وہ بھی اگر اپنا سر ٹیکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ مشرک ایسا بدترین قسم کا، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے کہ یہ انسان ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود بھی اللہ کے علاوہ اوروں سے جا کے مانگتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ انتہائی طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی،
ہر کام کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، ہر کام کو صحیح طرح پورے مینیج کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کو یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ جاتا ہے تو غیر اللہ کے پاس، اپنی مشکلات لے کر جاتا ہے تو غیر اللہ کے پاس، اپنی ہر مشکل پریشانی کو غیر اللہ کے پاس جا کے رکھتا ہے اور حل تلاش کرتا ہے غیر اللہ کے پاس۔ اس سے زیادہ بدترین بندہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرک بندے کو کشتی میں بیٹھنے سے منع کیا۔ اچھا، جب کشتی بنانی شروع کی تو قوم آ گئی، پھر لو سانو دعوت دین دیا سی، ہور کو کام نہیں لبا تو ہن ترخانہ کام شروع کرتا، اب لکڑیوں کا کام شروع کر دیا، لو جی عجیب مذاق کرنے لگی۔ اب اس کو اور کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ کام شروع کر دیا، لو اپنے چیلیاں نال لا لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے مذاق قرآن کہتا ہے قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ قوم کو کہنے لگے اے میری قوم، اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کرو گے نا تو ہم تمہارے ساتھ ایسا مذاق کریں گے جیسا تم نے کبھی نہیں کیا ہو، یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تم ہمیں ذلیل کہہ رہے ہو، ہمیں رسوا کہہ رہے ہو، ہمیں تم اراذلنا کے لفظ سے پکار رہے ہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا اور کون رسوا ہوگا، کس کو عزت ملے گی، یہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جو ہی کشتی بن گئی، عذاب آیا، طوفان آیا، تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا تو تمہیں سب کے سب تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کہنے لگے لو ادھر پانی کی بوند نہیں ملتی ہے تو کہتا طوفان آئے گا۔ طوفان کہاں سے آئے گا؟ ادھر تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ان کے یہ طوفان لے کے آ رہا ہے۔ اس طرح کی مذاق کیا، ٹھٹا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اے نوح علیہ السلام، آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ رکے گی، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ بھی چیز غور رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کسی سواری پر سوار ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے چلنے میں، اس کے رکنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو چلائے گا بھی اللہ تعالیٰ، اس کو روکے گا بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلے گی، اللہ کے نام کے ساتھ یہ رکے گی، یہ عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ سفر میں حفاظت بھی کرتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو آگے جب بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا بھی غرق ہونے لگا تو بیٹے کو کہنے لگے اے میرے بیٹے آگے تو بھی کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا تھا نا، آخر خون نے جوش مارا، یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بیٹا بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ جب آواز دی تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میری فکر نہ کرے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ مشرک ہمیشہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، مشرک ہمیشہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا اس کے ذہن میں تصور ہی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ شیطان نے غیر اللہ کے کاموں کو اس کے ذہن میں مزین کر دیا ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ تو حالانکہ نوح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، کہتا نہیں نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا، وہ پہاڑ پانی سے بچا لے گا، مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوئی، ابھی یہ مکالمہ چل ہی رہا ہے، اچانک وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کے سامنے ان دونوں کے درمیان موج آ گئی، ایک دریا لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ اچھا جب یہ بات ہوئی نا تو نوح علیہ السلام کے دل میں اور جوش بڑا، اور خون نے جب جوش مارا نا تو کہنے لگے یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو عذاب نہیں دوں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیا نعوذ باللہ وہ کوئی غلط قسم کا نہیں تھا، مطلب وہ صحیح طریقے سے حلال طریقے سے پیدا ہوا، لیکن کہا کہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتی ہے وہ والدین کی حقیقی اولاد نہیں ہوتی۔ فرما بردار اولاد، بات ماننے والی اولاد ہی حقیقی اولاد ہوتی، جو والدین کی عزت رکھے، والدین کے محلے میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں عزت کروائے، وہ حقیقی اولاد۔ جو بےزتی کروائے، جو قدم قدم پہ والدین کی بےزتی کرواتی ہے اور والدین کے لیے بے عزتی کا باعث بنتی ہے، وہ اولاد حقیقی اولاد نہیں۔ قرآن کریم کا اصول انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں۔ کیوں؟ تیری بات نہیں مانتا۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں، یہ تیری بات نہیں مانتا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اس کے بارے میں دوبارہ مجھ سے سوال نہیں کرنا،
اپنے بیٹے کے بارے میں دوبارہ مجھ سے کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بات کر دی، اے میرے نوح اگر تو نے دوبارہ اپنے مشرک بیٹے کے بارے میں سفارش کی، اگر دوبارہ مشرک بیٹے کے بارے میں سفارش کی تو میں تم سے نبوت کو چھین لوں گا. نعوذ باللہ. اب حالانکہ نبوت چھیننی نہیں تھی ایسی بات، لیکن کیا ہے، درس ہمیں دیا، بات ہمیں بتائی کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کے بارے میں دعائے مغفرت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے بخشش طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہونے کے بعد کہ وہ واقعتاً ہی مشرک پر مرا، شرک پر مرا ہو تو وہ اس بندے کے لیے دعا نہیں کرنی. آج ہمارے ہاں کیا ہے، نبی اسلام کے دور میں تو چونکہ پتہ تھا جو بندہ مشرک پر فوت ہوتا تھا اس کا پتہ چل جاتا تھا وحی کے ذریعے کہ یہ واقعی بندہ مشرک تھا، جہنمی ہے، اس کا پتہ چل جاتا تھا. آج ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا بندہ کس حالت میں مرا ہے. جو بظاہر ہمارے سامنے پہلے شرک کرتا بھی رہا ہو، پتہ نہیں اس کی موت شرک پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس نے آخری وقت میں اللہ سے توبہ کر لی ہو. تو ہمارے لیے یہ بات اب واضح نہیں ہے. ہم اس بندے کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے جس کو ہم شرک کرتا ہوا دیکھیں اور شرک کرتے کرتے اس کو موت آ جائے. وہ تو پکا ہو گیا نا کہ یہ بندہ اب مشرک ہی ہے. لیکن جس کی سابقہ زندگی کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سابقہ زندگی میں شرک کرتا رہا، بعد والی زندگی کا ہمیں نہیں پتہ، تو وہ اس کا معاملہ ہمارے نزدیک کوئی کھلا نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے ہم دعا یہ کریں گے، یا اللہ اگر اس نے توبہ کر لی تھی شرک سے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اگر توبہ نہیں کی تھی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد. اس طرح کی دعا کی جائے گی. مشرک انسان کے لیے کبھی بھی اس طرح دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا. تو اس طرح جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ اس طرح اس کے لیے دعا نہیں کرنی، تو فوری کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. یا اللہ میں فوری تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تجھے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا میرے پاس علم ہی نہیں. اس لیے جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس چیز سے رکنا یہ زیادہ ضروری ہے. یہ نبی علیہ السلام ہو یا دوسرا کوئی امتی ہو، اس چیز سے رکنا ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا. صالح علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے. انسانی شکل، پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، سوچا مہمان آئے، جانتے بھی نہیں ہیں کون ہیں، انجانے بالکل بھی نہیں جانتے، بس مہمان گھر میں آئے ہیں ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے. آج ہماری حالت کیا ہے، ہم جانتے بھی ہوں کسی کو، مہمانوں کا پتہ بھی چل جائے کہ مہمان آ گئے تو مہمانوں کو دیکھ کے ہمارا چلے ہو جاتا ہے. وہ آگے جب سلام لیتے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ کب آئے، وعلیکم السلام. یہ ہماری حالت ہے کہ کہیں اس کو کچھ کھلانا نہ پڑ جائے. یہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام ابھی ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ مہمان میرے گھر میں آئے، بھونا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. کوئی عام چیز نہیں، بھونا ہوا بچڑا، قیمتی چیز لے کر آئے مہمانوں کے لیے، جانتے بھی نہیں. اچھا انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا، وہ کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کھا نہیں رہے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے. اس وقت یہ تھا کہ جو کسی کا دشمن ہوتا تھا اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا. نمک حرام نہیں تھے وہ لوگ. جس کا دشمن ہوتا تھا جس کا نمک کھا لیا اس کے ساتھ پھر دشمنی نہیں کرنی، چاہے سامنے ہو یا بات نہیں ہو، بالکل نہیں کرتے. جب ابراہیم السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھا نہیں رہے ہیں تو ڈر گئے کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے. تو فرشتوں نے سمجھ لیا کہ یہ ڈر رہے ہیں. فوری کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرنا نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں. قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ کے پاس پہلے آئے، آپ کو ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کرنا ہے، اسحاق علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی عمر تھی اور بیوی بھی بانجھ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. ان کی بیوی بھی قائمۃ فضاحکت، کھڑی ہنسنے لگی اور کہنے لگی یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں بچہ جنوں گی اور میرا خامد اتنا بوڑھا ہے.
یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بانجھ ہو چکی ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، عجیب چیز ہے یہ۔ اس طرح کی جب بات کی تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کے حکم پر، اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی؟ اتعجبین من امر اللہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹا ہوگا تو ہوگا، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں، تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں میں ڈالے رکھا اور تم سب کے سب آزمائشوں میں پورے کے پورے نمبر لے کر کامیاب ہوئے ہو، ابھی بھی تم پر رحمتیں نہ ہوں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہاں پہ ایک علمی ایک مسئلہ چلتا ہے، مسلمانوں کے ہاں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کا یہ جو شرف عطا کیا، یہ کن کو عطا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک وہ اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، اسحاق ذبیح اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسماعیل ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل سے کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کافی انبیاء آئے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرف بھی اسحاق کو حاصل ہے، کیونکہ یہودی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی علیہ السلام ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ شرف بھی اسحاق علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دیتے ہیں، اور اگر اسحاق علیہ السلام نے ذبیح اللہ بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے بھی بیٹے کی خوشخبری پہلے دے دی۔ تو اگر ان کے بھی بیٹے کی خوشخبری پہلے مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ذبیح نہیں بننا، انہوں نے جوان ہونا، ان کی شادی ہونی ہے، ان کے بچے بھی ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ایک علمی مسئلہ تھا، اس بارے میں بات کرنا ضروری تھا، ہمارے ہاں یہ کافی مسائل چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا جو ان کی قوم کا مین جو گناہ تھا ماپ تول میں کمی کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کافی سمجھایا ان کو کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن انہوں نے بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم ہو یا ہمارا معاشرہ ہو، یہ آج اس گناہ میں تقریباً سارے ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، الا ماشاء اللہ، سب کے سب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اکثریت اس میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بظاہر اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، ہر کسی کا طریقہ کار مختلف ہے ماپ تول میں کمی کرنے کا، کوئی نہ کچھ کر ہی رہا ہے کوئی نہ کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ماپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑی، فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اچانک ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، چیخ اتنی سخت تھی کہ ان کے کانوں کے سارے پردے پھٹ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب ان کو دیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ یوسف کا آغاز کیا ہے۔ سورہ یوسف، اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بیان کیا، اس میں بہت سارے نشانیاں، بہت ساری عبرتیں مومنوں کے لیے بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے۔ اس میں ایک مین بات کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو بعد میں پھر وہی بھائی مانگنے کے لیے آئے اور اپنے آپ کو فقیر ثابت کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وہ سارا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ آپ کو انہوں نے مکے سے نکالا تھا، اب آپ دوبارہ جب جائیں گے تو ان کی حالت بھی، کفار مکہ کی حالت بھی وہی ہوگی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تھی۔ اور ایسے ہی ہوا، جب نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ میں گئے، مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر اس وقت اعلان کیا کہ اے مکے والو، تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد آ گیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 تھا، ایک ایک ظلم مجھے یاد آ گیا، تم نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا کیا، میری لڑکپن میں میرے ساتھ کیا کیا، میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، ایک ایک صحابی کا ظلم مجھے ابھی بھی یاد ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ تو سارے کے سارے کہنے لگے انت کریم ابن قریب، ہم نے تو ظلم کیا تھا لیکن اب تجھ سے ظلم کی امید نہیں ہے،
تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تعریفوں کے پول کھول دیے۔ تو نبی علیہ السلام کہنے لگے کوئی بات نہیں، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہیں ایسے معاف کر دیا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی جب طاقت آئی تو بدلہ نہیں لیا، صلہ رحمی کی ہے اور سب کے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جتنے ظلم ہوئے ہیں اتنے ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوا، ہم میں سے کسی ایک پر ان ظلموں میں سے ایک ظلم بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہو رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، محلے داروں میں، آپس میں، دوستوں میں، تو لڑائی جھگڑے سے بچیں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنی گفتگو میں نرمی لائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی نے اگر زیادتی کر بھی لی ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ ظلم اس نے کیا ہے جو کفار مکہ نے اللہ کے نبی پر کیا تھا؟ ان میں سے ایک بھی ہم پر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ کر جاتے ہیں اور لمبی لمبی طویل ناراضگیاں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اللہ ناراض ہو جائے گا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی برکت سے زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے، مال میں بھی برکت ڈالتا ہے، معیشت میں، اور انسان کی زندگی برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بہت بڑی تسلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے صحابہ کرام کو بڑی تسلی دی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مکمل تفصیل کا واقعہ یہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔